الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في سورة البقرة ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم انک انت العزیز الحکیم۔ ترجمہ: اے پروردگار، ان لوگوں میں انہی میں سے ایک پیغمبر مبعوث کیجو جو ان کو تیری آیتیں پڑھ پڑھ کر سنایا کرے اور کتاب اور دانائی سکھایا کرے اور ان کے دلوں کو پاک صاف کیا کرے، بے شک تو غالب اور صاحب حکمت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام یہ دعا بھی مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ ہماری جو نسل ہے اس میں سے ایک ایسا نبی برپا کیجو جو کہ ان چار خواص، جس کے اندر یہ چار خواص جو ہیں وہ موجود ہوں، اور وہ کیا ہیں؟ نمبر ایک کہ وہ ان کو تیری آیتیں پڑھ پڑھ کر سنایا کرے۔ نمبر دو کیا ہے کہ ان کو کتاب اور دانائی یا حکمت سکھایا کرے، اور دو اور تین ہو گئے، اور نمبر چار کیا ہے کہ ان کے دلوں کو پاک صاف کیا کرے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ مضمون تین مزید جگہ قرآن میں بیان فرمایا ہے، اور انشاءاللہ ہم سورہ بقرہ کے اندر ایک دفعہ پھر یہ مضمون پڑھیں گے، آیت نمبر 151 کے اندر، اور پھر جو ہے ایک دفعہ سورہ آل عمران میں پڑھیں گے، اور پھر ایک دفعہ سورہ جمعہ کے اندر پڑھیں گے۔ اور ان تینوں جگہ جو ہم مزید اس کو پڑھیں گے، اس کے اندر جو ہے ہم دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کی ترتیب ان چاروں خواص کی جو ہے وہ تھوڑی سی بدل دی ہے۔ سورہ جمعہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے آیت نمبر 2 هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ ترجمہ: وہی تو ہے جس نے ان ان پڑھوں میں ان ہی میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر بنا کر بھیجا جو ان کے سامنے اس کی آیتیں پڑھتے اور ان کو پاک کرتے اور خدا کی کتاب اور دانائی سکھاتے ہیں، اور اس سے پہلے تو یہ لوگ سری گمراہی میں تھے۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ترتیب جو ہے وہ تھوڑی سی چینج کر دی کہ سب سے پہلے آیتیں پڑھتے اور پھر نمبر 2 ان کو پاک کرتے، اور تیسرا جو ہے ان کو کتاب یعنی کہ احکام کتاب جو ہے وہ سکھاتے، اور چوتھا جو ہے ان کو جو ہے حکمت جو ہے وہ سکھاتے۔ اور یہی وہ فارمولہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کا عظیم ترین انقلاب برپا کرنے کے لیے استعمال کیا۔ جو انسانی تاریخ کا عظیم ترین انقلاب ہے، اس کا فارمولہ یہی ہے کہ اللہ کی آیتیں انہوں نے صحابہ کرام کو سنائیں اور ان کے دلوں کو جو ہے ان کے نفوس کو جو ہے وہ پاک کیا، اور اس کے بعد اللہ کے احکام ان کو سکھائے، اور پھر جو ہے ان کو جو حکمت کی جو ہے وہ تعلیم دی۔ اور یہی ترتیب جو ہے وہ ہم پڑھیں گے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 151 میں، اور پھر سورہ آل عمران کے اندر بھی یہی ترتیب ہے۔ اور یہی جو ہے ہم کو بھی اپنے اندر جو ہے وہ یہی خصوصیات جو ہے ان کو لانا ہے کہ ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی آیات جو ہے، جو قرآنی آیات ہیں، ان کو پڑھیں، اور ان کو اس نیت سے پڑھیں کہ یہ ہمارے دلوں کو، ہمارے نفوس کو جو ہے وہ پاک صاف کر دیں گی۔ اور پھر ہم کوشش کریں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو احکام قرآن کے اندر دیے ہیں ان احکام کو ہم سمجھیں، اور پھر کوشش کریں اور دعا بھی کریں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم کو جو ہے حکمت عطا فرمائے۔ اور یہ سب سے بڑی جو دولت ہے وہ یہی ہے، اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے وہ کسی کو حکمت جو ہے وہ عطا فرما دے۔ تو آئیے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما، اور ہم کو یہ چاروں خصوصیات جو یہاں بیان ہوئی ہیں ان کو عطا فرما ہمارے لیے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔